آج کے دور میں اگر کوئی ہمیں بتائے کہ ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں گیا اور زندہ واپس آ گیا تو ہم اس کی بات پہ کبھی یقین نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے. لیکن ایسا واقعہ ہوا، ایسا معجزہ ہوا. اللہ کرم نے ایسا معجزہ دکھایا کہ اس کی قرآن میں بھی گواہی دی گئی. ایک صورت پوری اتاری گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کیسے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور پھر مچھلی نے ان کو زمین پہ اگل دیا. اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی نے دنیا بنائی ہے، اسی کو ہی ماننا ہے، بتوں کو نہیں ماننا ہے. اور جو قومیں اس کے اوپر عمل نہیں کر سکی اللہ نے ان کے اوپر عذاب دیا. لیکن ساتھ ساتھ جو پیغمبر جلد بازی میں رہے اور اللہ کے حکم سے پہلے اپنا فیصلہ کر گئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو آزمائش میں ڈالا. تو یہ قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا اسی میں ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے حکم سے پہلے اپنے لیے فیصلہ کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا. چلتے ہیں اب قصے کی طرف اور اپنے دین علم کے اوپر اور اضافہ کرتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ڈبل نون اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا. حضرت یونس علیہ السلام موصول کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ فرمایا. آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی. 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. آپ علیہ السلام نے دن برداشت ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پہ قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس وقت کا بھی بتاؤ. حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پہ عذاب الہی آ جائے. جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کے وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے. آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعائیں مانگیں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے. قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھی کہ ڈوب جائے. ملا نے کہا کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے. جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے. کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا. آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرآن دازی کر لیتے ہیں. جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ جائیں. چنانچہ قرآن دازی کی گئی تو قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا. آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین، جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، نہیں ہو سکتا. لہذا دوبارہ قرآن دازی کی گئی. جب دوسری بار قرآن دازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. لوگوں نے تیسری بار قرآن دازی کرنے کو کہا. جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی قرآن آپ علیہ السلام کے نام ہی کا نکلا. آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے میں بھاگا ہوا ہوں، غلام ہی میں ہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں. لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی. جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کی گوشت ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے. اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گر گرائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی. جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائے کلمات کہے تو اللہ عز و جل آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو. مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا.
اللہ نے وہاں آپ کو علیہ السلام کو کدو کی بیل اگا کے دی. آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم یعنی پلپلا ہو گیا تھا. اور اس حالت میں اگر آپ کی مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے. کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی صورت میں یہ سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو بھی پابند کر دیا جو صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی. یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے اور جب واپس قوم کے بعد آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیسے عذاب بھیجا اور اس کے بعد اپنے حکم سے اس عذاب کو ٹال دیا. اسلامی واقعات میں یہ واحد قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی جس کے اوپر عذاب بھیجا گیا لیکن اللہ کے حکم سے پھر عذاب ہٹا دیا گیا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی آزمائش میں ڈالا کیونکہ جب انہوں نے ہجرت کی تو اللہ کے حکم سے نہیں. فرمان الہی ہے. مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کی جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے. آخرکار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ تمام عیوب سے پاک ہیں. بے شک میں ہی قصوروار ہوں. ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیے اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائے اور ہم ایمان والوں کی اس طرح سے نجات دیا کرتے ہیں. آخر میں آپ کو وہ دعا بتاتا چلوں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کے فرمائی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ترجمہ: اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ ہر عیب سے پاک ہیں. بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں.